اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابة الجب واوحینا الیہ لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پس جب وہ لوگ ان کو لے گئے، کن کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو، فلما ذهبوا، پس جب وہ لوگ لے گئے بھی ان کو، کن کو؟ یوسف علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ وَأَجْمَعُوا، اور اکٹھے ہو گئے، متفق ہو گئے، متفق ترجمہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ وَأَجْمَعُوا، اور وہ لوگ، کن لوگ؟ بھائی، ٹھیک ہے، متفق ہو گئے، أَن يَجْعَلُوهُ، یہ کہ أَن يَجْعَلُوهُ، وہ لوگ، ہو، ان کو، کن کو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیں، فی غیابۃ الجب، گمنام کنویں میں، ٹھیک ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے وحی کی، یا پھر یوں ترجمہ کر لو، ہم نے ان کی طرف، الیہ، ان کی طرف، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی، کن کے دل میں؟ یوسف علیہ السلام۔ دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے۔ کون لے کر آتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ لیکن جو وحی آنے کا جو زمانہ ہے، نبوت ملنے کا جو وقت ہے، وہ کون سا وقت ہے؟ 40 سال کا عمر ہے، ٹھیک ہے۔ 40 سال سے پہلے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا گیا، 40 سال کے بعد ہی نبی بنایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہاں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام بچے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اور ہم نے ان کے دل میں بات ڈالی، ٹھیک ہے۔ چونکہ ابھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بات آ رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ وحی نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ کن کے دل میں؟ یوسف علیہ السلام کے دل میں کیا ڈالی؟ جو بھائی ان کے ساتھ جو حرکت کر رہے تھے، کل تم تھی نہیں تھی، بھائی ان کے ساتھ جو حرکت کر رہے تھے، کیا حرکت کر رہے تھے؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے جو والد صاحب تھے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی درمیان میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بھی دیکھا، ٹھیک ہے۔ وہ خواب کیا تھا کہ اے میرے ابو جان، میں نے دیکھا کہ 11 ستاروں کو، ایک چاند اور ایک سورج میرے سامنے سجدہ کر رہا۔ ابا نے کہا اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، وہ تجھ سے اور زیادہ حسد کرنے لگیں گے۔ بالآخر یہ خواب کسی طرح سے ان بھائیوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگتے ہیں اور بھی زیادہ، اور پھر ان کو جو ہے قتل کرنے کی سازش کرنے لگتے ہیں، اور ان لوگوں نے اس کے لیے پلاننگ بھی کر لی، مشورہ بھی کر لیا۔ کیا مشورہ کیا؟ کسی طرح سے ابا کے پاس سے یوسف کو کوئی بہانہ لگا کر کے ان سے الگ کر دو، اور لے جا کر کے یا تو ان کو قتل کر دیں گے یا ان کو کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں گے۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، یوسف کو اپنے ابا کی نظروں سے الگ کر دیں گے۔ جب ان کو الگ کر دیں گے تو اس صورت میں ہمارے ابا کی جو نظر ہے، ان کی جو محبت ہے ہماری طرف آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ وہ جو بھائی تھے، میں نے کل ہی بتایا تھا کہ وہ ان کے سوتیلے بھائی تھے، جس کو کہتے ہیں اللاتی بھائی۔ کون سے بھائی؟ اللاتی، یعنی ماں الگ الگ تھی، باپ ایک تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، بڑی بیوی کا نام تھا لیہ بنت لیان، ان سے 10 لڑکے تھے، اور یہی 10 لڑکے سازش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چھوٹی بیوی تھی لیہ کی بہن راحیل، ان سے کون کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بن یامین۔ بہرحال تو سارا واقعہ تو کل آ ہی چکا، اس سے پہلے کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سے بہانہ بنا کر کے
حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس سے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لے جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گمنام کنویں میں ڈال دیتے ہیں مشورے سے، سمجھ گئی؟ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی آئے گا مسافر اور ان کو اٹھا کر کے لے جائے گا، اس طرح سے یوسف علیہ السلام آسانی کے ساتھ ہمارے ابا کی نظروں سے دور ہو جائیں گے، پھر ہمارے ابا کی جو محبت ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ لوگ حرکت کر رہے تھے، کنویں میں ڈال رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی، یہ بات القاء کی کہ آپ گھبرائے نہیں، آپ کو یقیناً میں اللہ نے بات ڈالی، یقیناً میں اس کنویں سے نکال کر کے، ٹھیک ہے، تخت شہنشاہی پہ بٹھاؤں گا، بادشاہ بناؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ یہ بھائی جو تمہیں ابھی کنویں میں ڈال رہے ہیں اور اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، یہ بھی جو ہے اپنے کیے پر شرمندہ ہوں گے اور آپ جو ہے ان کو شرمندہ کریں گے۔ اسی کا وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، اس کو میں نے آسان میں کیا ترجمہ کیا، اور ہم نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ کہ آپ ان کو، ہم یعنی ان بھائیوں کو، ٹھیک ہے، جتلائیں گے، ٹھیک ہے، بِأَمْرِهِمْ ان کے بِأَمْرِهِمْ ہذا ان کے اس کام کا، ان کے اس کام کا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ وقت کیا ہوگا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ لوگ عقل نہیں رکھیں گے، شعور نہیں رکھیں گے، یعنی وہ لوگ، وہ وقت جب آئے گا نا، جب آپ بادشاہ بنیں گے، تخت شہنشاہی پہ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھائی آپ کے پاس آئیں گے، اس وقت یہ لوگ آپ کو پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے سے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ آگے وَجَاءُوا أَبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، ادھر کنویں میں لے کے ڈال دیا نا، لے کے ڈال دیا، اور وہ لوگ رات کے وقت آئے، کون لوگ؟ وہ 10 بھائی، روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، چیختے ہوئے، چھاتی پیٹتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، کسی بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور یوسف کہاں ہے، یوسف کہاں ہے؟ تو بھائی کیا کہنے لگے کہ اے ہمارے ابو جان، ہم لوگ جو ہے وہ دوڑنے میں لگ گئے ادھر ادھر، اور ہم اپنے بھائی یوسف کا اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ اور ساتھ ہی میں کہنے لگے اے ابو جان، ہم تو اس بات پہ بالکل سچے ہیں، بالکل جو ہے سچے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی یقین ہے آپ ہماری باتوں کو یقین نہیں کریں گے۔ دیکھو وہ کہنے وَجَاءُوا أَبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وَجَاءُوا، اور وہ لوگ آئے، ٹھیک ہے، أَبَاهُمْ اپنے ابا کے پاس، عشاءً رات کے وقت، یبکون کیسے، روتے ہوئے، چھاتی پیٹتے ہوئے، ٹھیک ہے، روتے ہوئے ترجمہ کرنا۔ قالوا کہنے لگے، یا ابانا، جب ابا نے پوچھا نا کیا بات ہے، کسی بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا، تو کیا کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا، انا ذہبنا، بے شک ہم لگ گئے، نستبقو، کس کام میں، دوڑنے میں، وترکنا، اور ہم نے چھوڑ دیا، یوسف کو، عند متاعنا، کہاں، اپنے سامان کے پاس، اپنے کس کا ترجمہ کرنا، ضمیر کا، ٹھیک ہے نا، اپنے سامان کے پاس، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پس بھیڑیے نے اس کو، فَأَكَلَهُ ضمیر جو ہے نا وہ کہاں لوٹ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، پس اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ، ٹھیک ہے، وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہم پر، لنا کا ترجمہ ہے نا، ہم پر، بمؤمن یقین کرنے والے نہیں ہیں، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچا ہیں، اگرچہ ہم سچا ہیں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ لوگ آئے، ٹھیک ہے، وہ لوگ آئے، علی قمیصہ، وہ لوگ لائے، ترجمہ کر لو، وہ لوگ لائے، علی قمیصہ، ان کے قمیص پر، کن کے قمیص پر، قمیص سمجھتے ہو نا، کرتا، حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص پر، بدم کذب، جھوٹی خون لگا کر، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کو ظاہر کر دیا، ان کے جھوٹ کو ظاہر کر دیا۔ وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے نا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور ان کے کرتے کو کیا کیا کہ ان کے کرتے کو ان کے جسم سے اتار کر کے ایک چھوٹی سی بکری کو ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا اس کرتے میں، ٹھیک ہے نا۔
اور نشانی کے طور پر لائے کہ آپ کو یقین نہیں، یہ دیکھ لیجئے ان کا کرتا ہے، یوسف کا کیا ہے؟ کرتا ہے، اس میں دیکھ لیجئے پورا خون لگا ہوا ہے اس کا، حالانکہ یہ خون کس کا تھا؟ بکری کا تھا۔ تو ان کا جھوٹ اس طرح سے ظاہر ہوا کہ اگر بھیڑیا انسان کو کھائے گا کسی کو تو کرتا ایک دم صحیح سالم اتارے گا، بٹن بھی کھولے گا بہترین سے، پہلے بازو نکالے گا، ایسا کرے گا نہیں نا، وہ تو کھائے گا تو چیڑ پھاڑ کرے گا نا، کرتے کو بھی پھاڑ دے گا نا، لیکن کرتا بالکل صحیح سالم ہے، کرتا بالکل صحیح سالم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقل پہ پردہ ڈال دیا، پردہ یہ ڈال دیا کہ وہ لوگ جو ہے یہ کام نہیں کیے کہ کرتا کو ساتھ ساتھ میں پھاڑ دیے، سمجھ رہے ہو نا، تاکہ پتہ چل جاتا کہ صحیح معنوں میں کھایا ہے، لیکن کرتا صحیح سالم لے کر آئے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یوسف کو کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا، بلکہ ان کی چال بازی ہے، ان کی بدمعاشی ہے۔ اور اس بات کو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں، یوسف کو کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا ہے۔ وجاء، اور وہ لوگ لائے، ٹھیک ہے، علی قمیصہ، ان کے قمیص پر، ان کے کرتے پر، بدم کذب، جھوٹی خون، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، قال یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور کہنے لگے، قال کہا، بل سولت لکم انفسکم، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے امرن، ایک معاملے کو، ایک بات گھڑ لی، نہیں، ایک بات تمہارے دلوں میں ہے نا۔ یہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نہیں کھایا ہے، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بھیڑیا بھی کتنی عقل مند تھی کہ پورے یوسف کو کھا گیا اور یوسف کو کرتا کو یوں ہی چھوڑ دیا، وہ تو بڑی عقل مند معلوم ہوتی ہے۔ کون کہنے لگے؟ یعقوب علیہ السلام، بھیڑیا نے نہیں کھایا، بلکہ بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے اپنے طرف سے، اور تم لوگوں نے جان بوجھ کر کے یوسف کو میری نظروں سے دور کر دیا ہے۔ قال، کہنے لگے، بل سولت لکم، بلکہ تمہارے لیے، انفسکم، تمہاری جانوں نے، تمہارے دلوں نے، تمہارے نفسوں نے، ہے نا، امرن، ایک معاملہ، سولت کا کر لی ہے، گھڑ لی ہے، ٹھیک ہے، فصبر جمیل، بس یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بس اب تو کیا ہے، صبر ہی کرنا بہتر ہے، جمیل بہتر ہے، واللہ، اور اللہ ہی، ٹھیک ہے، المستعان، مددگار ہے، علی ما تصفون، علی اس پر، ما تصفون، جو تم لوگ بیان کرتے ہو۔ وجاء سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشری ھذا غلام۔ ادھر یعقوب علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہیں؟ کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، کہاں ہیں؟ کنویں میں ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا بھائی تھا یہودا، ٹھیک ہے، ان کو رحم آیا تھا اور انہوں نے ہی قتل سے ان کو بچایا تھا، کل بتایا تھا نا، کل انہوں نے قتل سے کیا کیا تھا؟ بچایا تھا۔ کن کو بچایا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو وہ یہ کیے کہ روزانہ جاتے تھے، کون؟ یہودا، ان کے بڑے بھائی، اور یوسف علیہ السلام کے لیے کنویں میں ڈول اور رسی کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ کھانا پہنچا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی مسافر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، ان کو لے کر جاتا ہے کہ نہیں، یعنی ان کی پوری خبر رکھتے تھے، ٹھیک ہے، ہو نہ ہو کوئی آئے اور جو ہے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لے اور پھر ہمارے ابا تک پہنچا دے، اس لیے وہ لوگ جو سائڈ میں رہتے تھے اور ان چیزوں کی خبر رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ وجاء سیارۃ، اب دیکھو ایک قافلہ جو ملک شام سے جا رہا تھا مصر، وہ کسی طرح سے راستہ بھٹک گیا، اور اس گمنام جگہ میں آ گیا، ٹھیک ہے، ان کو پیاس کی شدت ہوئی، تیز پیاس لگی، تو قافلے کے سرداروں نے ایک سے کہا کہ دیکھو اگل بغل میں کہیں قریب میں کنواں ہے کا، ایک دیکھنے کو نکلا، کہاں کنواں ہے، کہا جاؤ وہاں سے پانی لے کر آؤ، تو وہ لایا، ڈول رسی کو جیسے کنویں میں ڈالتا ہے اور نکالنے لگتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو کنویں میں تھے اس ڈول رسی کو پکڑ لیتے ہیں اور اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ
پانی کو کھینچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بڑا خوبصورت لڑکا ہے، بڑا یہ خوبصورت لڑکا ہے اور بڑا خوبصورت غلام ہے۔ وہ جو زمانہ تھا اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، باندی ہوا کرتے تھے۔ غلام کس کو کہتے ہیں، باندی کس کو کہتے ہیں، میں کئی مرتبہ تم لوگوں کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ان غلاموں کی خرید بکری بھی ہوتی تھی۔ جو غلام جتنا تیز ترار ہوتا تھا، جتنا خوبصورت ہوتا تھا، ان کی قیمت اس زمانے میں اتنی ہی زیادہ ہوتی تھی۔ آج کل دیکھ لو کہ آج کل جانوروں کی کتنی قیمت ہے۔ معمولی اگر گائے ہے تو گائے کی جو قیمت 30-35 ہزار کا بہترین گائے ہے تو 60-70 ہزار لاکھ روپے کی بھی گائے آتی ہے۔ تو اگر انسانوں کی بکری ہو تو کتنی مہنگی ہوگی، انسان کتنا مہنگا ہوگا، سمجھ رہے نا۔ تو اس نے دیکھا یہ تو بہترین غلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھو کیا ہوا، وجا سیارتن، اور ایک قافلہ آیا، ایک قافلہ آیا یا مسافر آیا کر لو، فارسلوا واردہم، پس انہوں نے بھیجا واردہم، ٹھیک ہے، واردہم، اپنے پانی لانے والے کو، واردہم، اپنے پانی لانے والے کو، فادلا دلوا، ٹھیک ہے، دلون مانا ڈول پڑے ہونا، پس اس نے، فادلا، اس نے ڈالا، ادلا ڈالا، دلوا کس کو، اپنے ڈول کو، کہاں ڈالا، کنویں میں، کنویں میں ڈالا تو کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کیا، اس ڈول رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیے، تو کھینچنے لگے نا، جب کھینچنے لگے تو کون دکھایا، یہ خوبصورت غلام۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ وہ نہایت ہی حسین و جمیل تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو تھا نا، وہ اتنے وہ حسین و جمیل تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی، آدھا خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا خوبصورتی پوری دنیا میں بانٹ دیا، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہو، یعنی پوری دنیا کی جو خوبصورتی ہے، سمجھ رہی نا، کتنے جو ہے بہترین مرد بھی ہیں اور بہترین عورتیں بھی ہیں، اسی آدھا خوبصورتی میں سب بٹا ہوا ہے، سب لوگوں کو اسی میں حصہ، کتنا تھوڑا میلا نا۔ ارے بھائی ایک چیز کو 2 حصہ کرو، ایک چیز کو 2 حصہ کرو، ٹھیک ہے، اور ایک طرف ایک حصہ کو رکھو، ایک طرف ایک حصہ کرو، کوئی بھی چیز مثال لے لو، مثال کے طور پر پپیتے کو رکھو، ٹھیک ہے، اس کو 2 ٹکڑا کرو، ایک ٹکڑا ایک آدمی کو دے دو، نرگس کو دے دو، ٹھیک ہے نا، اس کے حصے میں کتنا ہے، بہت سارا آیا، اور ایک ٹکڑا آدھا جو بٹا اس سے پورا نیوری بانٹ دو، کتنا ملے گا، تھوڑا ملے گا نا۔ تو یہ سمجھو خوبصورتی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھی خوبصورتی پوری عطا کر دیا، اور آدھی جو خوبصورتی ہے اس کو پوری دنیا میں تقسیم کر دو، معمولی سے ملا، اس میں بھی جو ہے کوئی اگر مرد یا عورت بڑا خوبصورت نظر آئے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جس کو آدھی خوبصورتی دی گئی وہ کتنی خوبصورت ہوں گی، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو، آنکھیں چکا چوند ہو جاتی تھی ان کو دیکھ کر کے، آگے پڑھو گے کتنی خوبصورت تھے وہ سے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگا یا بشرا، ٹھیک ہے، خوشخبری ہو، ھذا غلام، یہ لڑکا ہے، یہ غلام ہے، واسروا بضاع، اور انہوں نے اس کو چھپا لیا، بضاع مال تجارت سمجھ کر، پونجی سمجھ کر، بضاعۃ مانا پونجی سمجھ کر، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اصل اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو تھے نا، وہ پانی لانے والا جو آیا تھا نا، ایک مطلب تو یہ ہے، تو وہ جب دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا ہے تو اس نے ان کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا کہ تاکہ اگر قافلے والے جان جائیں گے تو ان کو بھی ان میں حصہ دینا پڑے گا، سمجھ رہے ہو، اور اگر میں اکیلا ہی ہو جاؤں گا پھر تو بہت بڑی دولت ہاتھ آ جائے گی، اس وجہ سے واسروا بضاع، انہوں نے ان کو چھپا لیا، بضاع مالک تجارت سمجھ کر کے، یا یوں ترجمہ کر لو پونجی سمجھ کر کے، دونوں میں سے کوئی ایک کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ ترجمہ ہو سکتا ہے واسروا بضاع، چلو یہی ترجمہ کر لو، اور اللہ تبارک و تعالی علیم بما یعملون، بہترین جاننے والا اس چیز کو جو وہ کر رہے تھے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ آگے سنو، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، میں نے پہلے بتایا تھا، روزانہ کھانا پہنچایا کرتے تھے اور سائڈ میں چھپ کر کے وہ کیا کرتے تھے، دیکھتے رہتے، یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو
تو یوسف علیہ السلام کے کو قافلے والوں نے لے لیا، تو وہ دوڑ کر کہاں گئے؟ قافلے والوں کے پاس آ گئے اور کہنے لگے یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، بھگوڑا غلام ہے، میرا یہ کیا بھگوڑا غلام ہے، لیکن ہمیں اس غلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو معمولی سمجھ کر کے ان قافلہ والوں سے چند درہم میں، بے حقیقت تھوڑے سے درہم میں ان کے ہاتھوں ان لوگوں نے بیچ دیا، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ دیکھو ان کو اچھی طرح سے لے جانا ہے، یہ جو غلام ہے ان کہہ رہے ہیں، ان کے بھائی کہہ رہے ہیں یہ بڑا بھگوڑا قسم کے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت جلدی جلدی بھاگ جاتا ہے، اس لیے اچھے سے لے جانا، کہیں تمہارے ہاتھ سے یہ نکل نہ جائے، سمجھ رہے ہو؟ اور ایسا کرو ان کے ہاتھ بھی باندھو، پاؤں بھی باندھو، اور بڑے حفاظت کے ساتھ تم لوگ ان کو مصر کو لے جاؤ۔ ان کا مقصد تھا اپنے ابا سے دور کرنا، ٹھیک ہے جی۔ وَشَرَوْهُ، اور دیکھو شرا اس کے معنی آتے بیچنے کا بھی اور خریدنے کا بھی۔ اگر جو ہے اس کا ترجمہ کریں گے بیچنے کا، یہاں دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے، کار انہوں نے ان کو بیچا، کن کو بیچا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ تو شرو کے اندر جو ضمیر ہے اس سے مراد کون ہوں گے؟ بھائی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہاں شرو کا ترجمہ کریں گے خریدنے سے تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ وہ قافلے والے ہوں گے، کہ قافلے والوں نے، ٹھیک ہے، ان کو یعنی یوسف علیہ السلام کو خریدا، ٹھیک ہے۔ سب آج بیچنے کا ترجمہ کریں گے کون مراد ہوں گے؟ ان کے بھائی، کہ شرو انہوں نے ان کو یعنی یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، ٹھیک ہے، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، ایک حقیر سی قیمت کے بدلے، چھوٹی سی قیمت، معمولی قیمت کے بدلے، ٹھیک ہے نا۔ اور معمولی قیمت کے بدلے کیوں بیچ دیے؟ کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ابا کی نظروں سے دور کرنا، یہ تو ان کے غلام تھوڑی تھے، ٹھیک ہے نا، بھائی تھے نا۔ دراہم معدودہ، ٹھیک ہے، چند درہم کے بدلے معدود جو گنے ہوئے تھے، چند تھے، ٹھیک ہے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ لوگ اس میں من الزاہدین رغبت نہیں رکھتے تھے، ان کو یہاں پیسے کی لالچ نہیں تھی، پیسے کی طرف ان کا دھیان نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد کیا تھا کہ اپنے ابا سے دور کرنا، اس لیے کہا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ لوگ فیہ اس معاملے میں من الزاہدین کیا تھے؟ رغبت نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ، اور کہا الذی، اس نے، اشتراہ جس نے ان کو خریدا، من مصر سے، لامرأته اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، کہ تو ان کو عزت سے رکھ۔ دیکھو اب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں لے جایا گیا؟ وہاں سے مصر لے جایا گیا، شہر، ٹھیک ہے۔ اور شہر کے اندر آواز لگائی گئی، یہ دیکھو بڑا خوبصورت غلام ہے، اس کو کون خریدے گا، ٹھیک ہے۔ بولی لگنے لگی، بڑے سے بڑے لوگ آئے اور قیمت لگائے، کسی نے کہا کہ 50,000 درہم، کسی نے کہا 1,00,000 درہم، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جتنا وزن تھا اتنا وزن سونا کو رکھا گیا، اتنے وزن چاندی کو رکھا گیا، اتنے وزن مشک عنبر کو رکھا گیا، سمجھ رہے یعنی اتنا وزن، چونکہ بڑے نہایت ہی حسین و جمیل تھے نا۔ اب تم سوچو نا کہ پورے دنیا کی خوبصورتی 2 حصوں میں، ایک حصہ کن کو ملا؟ یوسف علیہ السلام کو، اور ایک حصہ کو پوری دنیا میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس میں اگر کسی انسان، خوبصورت انسان کو دیکھ لے تو کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے، تو وہ کتنے حسین ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بولی لگتے لگتے ایک آگے بڑھا، دوسرا اس سے آگے بڑھا، تیسرا کا 5 کروڑ ہے نا، اور اس کے بعد چوتھا کا 10 کروڑ، اس سے آگے بڑھا 50 کروڑ، بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کا جتنا وزن تھا اتنے درہم رکھا گیا، ٹھیک ہے نا، اتنا چاندی رکھا گیا، اتنا سونا رکھا گیا، اور اتنا مشک جو خوشبو ہے، بہترین خوشبو، بڑی قیمتی خوشبو، اتنا رکھا گیا۔ بالآخر جو ہے اتنی دولت جو ہے ان کو خریدنے کے لیے بولی لگائی گئی۔ اس زمانے میں صرف وہاں کے جو بادشاہ تھے، وزیر خزانہ تھے، ان کے پاس ہی اتنی دولت تھی، پھر انہوں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور کسی کی بس کی نہیں تھی۔ لوگ آگے بڑھ رہے تھے نا، اور بالآخر جو ہے جن کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی، ساری دولت
دے کر کے پھر یوسف علیہ السلام کو خرید لیے، اور خریدنے کے بعد اپنے گھر لے گئے اور جا کر کے اپنی بیوی سے کہا، کس نے کہا؟ بادشاہ نے کہا دیکھو یہ نہایت ہی حسین و جمیل لڑکا ہے، اس کو عزت سے رکھنا، اس کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے آنے والا دن یہ ہمارا کام آ جائے، ہو سکتا ہے ہم اس کو بیٹا بھی بنا لیں، ٹھیک ہے؟ وقال الذی اشترا، اور اس نے کہا الذی جس نے اشترا ان کو خریدا، من مصر شہر مصر سے، کس سے کہا؟ لمراتی اپنی بیوی سے، اکرمی مثوا، دیکھو مثوا کے معنی آتے ہیں ٹھکانہ، مقام، جگہ، ٹھیک ہے؟ یعنی تو ان کا جو ٹھکانہ دینا، اچھا سے دینا، اچھا سے ان کو رکھنا، ان کی عزت کرنا، غلاموں جیسی برتاؤ نہ کرنا، اکرمی مثوا، ٹھیک ہے؟ ان کو عزت سے رکھنا، اکرمی مثوا پورے کا ترجمہ کر رہا ہوں، اکرمی مثوا تو ان کو عزت سے رکھ، ٹھیک ہے؟ عسا ہو سکتا ہے ان ینفعنا یہ کہ ہمیں وہ نفع دے، فائدہ دے، او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو بنا لیں ولدا بیٹا، لڑکا، وَكَذَلِكَ مَسْكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے اور اس طرح سے مکنا ہم نے جگہ دی لیوسف یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ٹھیک ہے؟ وَلِنُعَلِّمَهُ اور ہم تاکہ، یعنی اللہ کہتا ہے یہ ساری باتیں اس وجہ سے میں نے کی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آنے والے وقتوں میں نبی بناؤں، ان کو جو ہے علم و حکمت کی باتیں سکھاؤں، ٹھیک ہے؟ پھر لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں، میرا پیغام، وَلَنُعَلِّمَهُ اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں، مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ٹھیک ہے؟ خوابوں کی تعبیر بتانا، واللہ غالب اور اللہ غالب ہے، علی امرہ اپنے معاملے پر، یعنی اللہ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی واقعے میں دیکھ لو کہ شروع میں تو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ایسا برتاؤ ہو رہا ہے، یوسف علیہ السلام کی زندگی اب خطرے میں ہے، لیکن دیکھو کہ یوسف علیہ السلام کی جو زندگی کنویں والی زندگی ہے نا، جس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پھر اس کنویں والی زندگی سے کہاں اللہ نے پہنچا دیا؟ بادشاہ بنا دیا آنے والے وقتوں میں، پھر نبی بنا دیا، تو اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھو ایک طرح سے ذریعہ بنایا، اس طرح سے ہوتے ہواتے یہاں تک یوسف علیہ السلام پہنچے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تدبیر کرتا ہے جہاں تک جو ہے انسان کے عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، انسان وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اسی کو اللہ نے کہا کہ میری تدبیر کو کون جانتا ہے؟ اکثر لوگ نہیں جانتے، ولما بلغ، یہیں تک رہنے دو، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔